رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. صلی علی محمد وآلہ. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی علی محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صلوات پڑھ دیجئے محمد. قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 ہے جسے مسلسل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور جس میں پروردگار قرآن کریم کی یہ صفت بیان فرما رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کی باتیں بالکل کلیئر ہے، اس کی باتوں میں کجروی نہیں ہے. یہ جو بھی کہتا ہے وہ 100% ہوتا ہے. یہ الٹ پھیر کر بات بیان نہیں کرتا، یہ بالکل سیدھی سیدھی بات بیان کرتا ہے. قرآن کریم میں جو بات بیان کی گئی ہیں وہ بالکل سب کی سب صحیح ہے. اور اس کتاب کے بارے میں مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی باتیں کبھی پرانی نہیں ہوتی، اور یہ اپنے پڑھنے والے کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا. قرآن مجید انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے. قرآن کریم انسان کو راہ راست پر لگاتا ہے. قرآن کریم انسان کو بشارت سناتا ہے. قرآن کریم انسان کو کامیابی کی خوشخبری سناتا ہے. جو کمال قرآن کریم کا ہے وہی کمال اہل بیت علیہم السلام کا ہے. اگر قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے تو ان کے کردار میں بھی کوئی نقص نہیں ہے. اگر قرآن مجید نور الہی ہے تو اہل بیت علیہم السلام بھی نور انوار الہی کا مجسمہ ہے. اگر قرآن کریم بشارت دیتا ہے تو اہل بیت بھی انسان کو مایوسی سے نجات عطا کرتے ہیں. اگر قرآن کریم ہدایت ہے تو اہل بیت بھی ہدایت کرنے والے امام اور رہنما ہے. اگر قرآن کریم کا کمال یہ ہے کہ اس کی باتیں کبھی پرانی نہیں ہوتی تو یہی کمال تو ذکر امام حسین علیہ السلام کا بھی ہے. یہ ذکر کبھی پرانا نہیں ہوتا بلکہ دن پہ دن نیا ہوتا جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والا. ذکر امام حسین
ایسا نہیں ہے کہ اگر 1400 سال سے ہو رہا ہے تو یہ ذکر پرانا ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز پرانی ہو جاتی ہے پھر وہ دلوں سے اتر جاتی ہے. لیکن ذکر امام حسین کا کمال یہ ہے کہ یہ جتنا جتنا پرانا ہوتا جا رہا ہے اتنا اتنا ہی تازہ ہوتا جا رہا ہے. ایک سے ایک نئی بات ذکر امام حسین میں آپ کو دکھائی دے گی. دیکھیے اس ذکر کا کمال کیا ہے اور اس ذکر نے انسان کو کتنا بیدار کیا ہے. واقعاً اس ذکر کی یہ کمال کی بات ہے کہ کیا ارشاد فرمایا گیا. امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہ کے رسول کی بہترین حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول نے اپنے نواسے کے بہت زیادہ کمالات بیان فرمائے. اور کتنے کمال بیان فرمائے؟ اتنے کمال بیان فرما دیے کہ اگر انسان اس حدیث رسول پر غور کرے تو یہ حدیث رسول بس کافی ہو سکتی ہے عظمت امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احبا حسینہ. حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اللہ انہیں دوست رکھتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. امام حسین سے محبت کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہوا کہ امام حسین سے محبت کرنے والے اللہ کے دوست بن گئے. بہت بڑا فرق ہوتا ہے اس دعا میں کہ خدایا تو ان کا دوست بن جا. اور اللہ کے رسول خود ہی ایڈریس اور پتہ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ سے دوستی کرنی ہے تو دوستی کا ذریعہ ہے امام حسین علیہ السلام. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس حدیث میں جیسی نسبت اللہ کے رسول نے اپنی امام حسین کی طرف دی ایسی ہی نسبت امام حسین کی اپنی طرف دی. بالکل اسی طرح سے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ نواسا نانا سے ہوتا ہے. لیکن یہ بات بہت عظیم ہے کہ نانا بھی نواسے سے ہے. یہ بات شاید آسان لگے کہ نواسا نانا سے ہے لیکن یہ بات بہت عظیم ہے کہ نانا بھی نواسے سے ہے. اور اس حدیث میں اگر آپ غور کریں تو یہ حدیث بہت عظیم ہے. یعنی اس حدیث میں جیسی نسبت رسول کی امام حسین کی طرف ہے ویسی ہی نسبت امام حسین کی اللہ کے رسول کی طرف ہے. گویا کہ رسول اپنی زبان رسالت سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جتنا ضروری میں امام حسین کے لیے ہوں اتنے ہی ضروری امام حسین میرے لیے ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. جتنے ضروری رسول امام حسین کے لیے ہیں اتنے ہی ضروری امام حسین اللہ کے رسول کے لیے ہیں. اچھا عربی زبان میں اگر اس طرح کے لہجے کی یہ لہجہ جو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے اگر اس لہجے کو عربی کتاب میں دیکھا جائے کہ عربی بولنے والے اس طرح کی بات کہاں استعمال کرتے ہیں اور کن لوگوں کے لیے اس طرح کی بات استعمال کی جا سکتی ہے یا کہی جا سکتی ہے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کا لہجہ صرف ان افراد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کہ جن کی ذات پر انسان کو اتنا بھروسہ ہو جتنا اپنی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول امام حسین کے لیے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. گویا کہ اس اعلان میں یہ اعلان بھی ہے کہ جتنا بھروسہ مجھے اپنے اوپر ہے اتنا ہی بھروسہ امام حسین کے اوپر ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو ہماری زندگی میں ذکر امام حسین یعنی کامیابی کی طرف دعوت دینا یا انسان کو بیدار کرنا ہے. ذکر امام حسین یعنی بیداری. ذکر امام حسین یعنی ذکر نور. ذکر امام حسین یعنی جو ذکر انسان کو ہمت اور حوصلہ عطا کرتا ہے
اس ذکر کو ذکر امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس ذکر کی بڑی برکتیں ہیں، اور اس ذکر کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ ذکر وہ خوش نصیب ہے وہ افراد جو یہ ذکر سننے کے لیے آتے ہیں۔ واقعاً آپ دیکھیے کتنا بڑا کمال ہے ذکر امام حسین علیہ السلام کا، سید الشہداء جناب امام حسین۔ اور جب اس ذکر کا بیان ہوتا ہے تو نہ یہ کہ صرف صاحب ایمان عزادار امام حسین علیہ السلام اس ذکر میں آتے ہیں، بلکہ آسمان کے معصوم ملک بارگاہ خداوندی سے اجازت لینے کے بعد آسمان کی بلندیوں سے اس ذکر میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں۔ اور جب وہ آ جاتے ہیں تو انہیں ملتا کیا ہے کہ رب کریم اس ذکر کے طفیل میں، ان کے وجود میں، ان کے جسم میں ایک ایسی خوشبو پیدا کر دیتا ہے کہ جیسی خوشبو ان کے یہاں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ یہ آنے کا فائدہ ہے ملائکہ کے، اور پھر روایات میں یہ ملتا ہے کہ صرف صاحبان ایمان ہی مجلسوں میں نہیں آتے ہیں، بلکہ مومنین کی ارواح مبارکہ، مومنین کی روحیں بھی مجلس امام حسین میں آتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے اجازت طلب کرتی ہیں، اور اجازت طلب کرنے کے بعد مومنین کی روحیں مجلس امام حسین علیہ السلام میں آتی ہے، اور وہ ملائکہ جو آسمان سے امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں ان کے جسم میں ایک بہترین خوشبو پیدا کر دی جاتی ہے۔ لیکن یہ روحیں، مومنین کی روح جو مجلس امام حسین علیہ السلام میں آتی ہیں، یہ کیا لے کر جاتی ہیں؟ سوال، چونکہ در امام حسین ہی وہ کمال کا در ہے کہ جہاں جو بھی آتا ہے وہ اپنی مراد پا کر جاتا ہے، خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا۔ لہذا سوال پیدا یہ ہوگا کہ اگر مومنین کی روحیں مجلس امام حسین علیہ السلام میں آتی ہیں تو وہ کیا لے کر جاتی ہے؟ یہی سوال ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال معلوم کیا گیا، فرزند رسول اگر مومنین کی ارواح مجلس امام حسین ذکر امام حسین سننے کے لیے آتی ہیں تو انہیں در امام حسین سے کیا ملتا ہے؟ تو امام نے جواب دیا، وہ سورہ فاتحہ کا ثواب جو مجلس عزا سے پہلے پڑھائی جاتی ہے، وہ سورہ فاتحہ انہی مومنین کی ارواح کے لیے ہوا کرتا ہے۔ لہذا معصوم ملائکہ کو خوشبو عطا کی جاتی ہے، مرحومین کی روحوں کو سورہ فاتحہ کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور جو مومنین آتے ہیں انہیں تبرک سے سیراب کیا جاتا ہے، جو اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ در امام حسین پر چاہے آسمان والے آئے یا مومنین کی ارواح آ جائیں یا خود مومنین آ جائیں، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، ہر کوئی اپنے دل کی مراد پوری کرا کر جاتا ہے۔ یہ ہے ذکر امام حسین علیہ السلام۔ اور پروردگار عالم جب کسی بندے مومن کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ پروردگار عالم کے بھلائی کرنے کے راستے ہیں۔ پروردگار عالم کے بھلائی کرنے کے طریقے یہ ہوا کرتے ہیں کہ جب خدا، ورنہ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے، وہ تو کچھ بھی عطا کر سکتا ہے، لیکن اس کی نگاہوں میں اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ محبت امام حسین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ورنہ خدا اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے آ جائے، بلا خدا کے خزانے میں کیا کمی ہے، وہ تو نہ جانے انسان کو کیا کیا عطا کر سکتا ہے۔ لیکن جو چیزیں، اگر دنیاوی کوئی چیز انسان کو عطا کی جائے گی تو اس کا فائدہ صرف یہیں اسی دنیا تک محدود رہے گا، اور اگر امام حسین کی محبت عطا کر دی جائے گی تو اس کا فائدہ، اس کی برکت اس دنیا میں بھی دکھائی دے گی اور مرنے کے بعد بھی اس کی برکت دکھائی دے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو ذکر امام حسین واقعاً
کرم ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور ایسا عظیم کرم کہ اس کرم سے کوئی بھی محروم نہیں، ہر کسی کے لیے یہاں کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو بھی آئے گا وہ اپنی مراد پا کر جائے گا، اور اس کی مثالیں آج بھی کتابوں میں موجود ہیں کہ جو بھی اس در پر آیا وہ لے کر گیا، اور اتنا لے کر گیا کہ جتنا آنے والے نے سوچا بھی نہیں تھا اس سے زیادہ عطا کر دیا۔ یہ امام حسین کا کرم ہے کہ امام حسین اس کریم ابن کریم کو کہتے ہیں کہ جو خود تو بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن اپنے مہمان کا بڑا بھرم رکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں پر لاکھوں سلام کہ کتنی بہترین زندگی عنایت فرمائی۔ واقعاً آپ اندازہ لگائیے کہ یہ صرف امام حسین کا کرم ہے کہ ہر رہنما، ہر لیڈر اپنی قوم کو صرف جلانا سکھاتا ہے، جینا سکھاتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنی قوم کو جینے کے ساتھ ساتھ بھی مرنا سکھا دیا، اور یہ امام حسین کا وہ عظیم کارنامہ ہے۔ دوسری دنیاوی لیڈر اپنی قوم کو جلاتے جلاتے چلے گئے، مگر امام حسین نے اپنی قوم کو موت کا درس دے کر بھی زندہ کر دیا۔ یہ اتنی عظیم قوم ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ اس درے امام حسین سے، اس فرش عزائے امام حسین سے اگر کوئی مالک کی بارگاہ کی طرف جاتا ہے تو وہ کس شان سے جاتا ہے، کیا عظمت ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کے عزادار کی اور امام حسین کے غمخوار کی۔ لہذا امام حسین اور ذکر امام حسین، قرآن کریم نے اور امام حسین میں جو رابطہ پایا جاتا ہے اس رابطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ نور الہی کے مجسم ہے، یہ بھی کلام خدا کا مجموعہ ہے، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے، الگ ہونا ناممکن ہے۔ مثلا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن اہل بیت سے الگ ہو جائے اور اہل بیت قرآن سے الگ ہو جائے۔ لہذا ان چیز کو سمجھ کر اور اپنی زندگی میں اس نور سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں انہوں نے کیا کیا درس دیا اور ان درس کو حاصل کر کے ان سے برکتیں کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں آج کی دنیا میں کوئی بھی کسی بھی انسان سے اگر آپ معلوم کریں گے تو آج کی دنیا بہت عجیب و غریب سی دنیا ہے، بہت اچھی ہمیں لگ رہی ہے، چمکتی ہوئی دنیا ہے، اور ہر کسی کے پاس بہرحال ٹائم گزارنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی آج کی دنیا میں موجود ہے۔ فری ہونے کے بعد بھی ہم بیزی ہیں۔ آج کی دنیا واقعاً بڑی عجیب دنیا ہے۔ اس دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں ایک بہترین زندگی کس طرح سے گزاری جا سکتی ہے، ایسی بہترین زندگی کہ جسے دینی زندگی یا کامیاب زندگی کہا جا سکے۔ ہمارے ساتھ آج کی دنیا میں جو بڑی مشکل آ رہی ہے وہ مشکل یہ ہو رہی ہے کہ یا تو ہم صحیح ڈیسیزن نہیں لے پا رہے ہیں یا صحیح وقت کا انتخاب نہیں کر پاتے۔ زیادہ تر پرابلمز اور زیادہ تر پریشانیوں نے ہمیں اسی لیے گھیرا ہوا ہے کہ دیکھیے دو چیزیں ہیں، انسان اگر اپنے بارے میں غور کرے، انسان کی بارگاہ خداوندی میں اور خداوند عالم کی کتاب میں انسان کی بڑی ویلیو ہے۔ انسان اس کائنات کی سب سے افضل مخلوق ہے۔ انسان کو اپنی ویلیو سمجھنا چاہیے کہ مجھے میرے رب کریم نے کیا عزت عنایت فرمائی ہے، لہذا اس عزت کو باقی رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس عزت کو نیلام نہیں کرنا ہے بلکہ اس عزت کو مجھے باقی رکھنا ہے۔ قرآن کریم نے انسان کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے 5 طرح کی قسم کھائی ہے۔ انسان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، انسان کو اپنا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ پوری کائنات اور اس کائنات کی ساری نعمتیں انسان کے لیے ہے۔ انسان کی 5 طرح کی قسمیں کھائی ہے انسان کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے۔ رب کریم نے قرآن مجید کا سورہ والتین ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ طور کی قسم، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم،
ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے. پیدا کرنے والا رب کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے. یہ انسان بہترین ہے اسی لیے یہ اعلان ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس یوں ہی اٹھا کر اعلان کر دیا. لہذا انسان کو اپنی زندگی کا بڑا خیال کرنا چاہیے اور انسان کو اپنی زندگی کو کامیاب. دیکھیے یہ دنیاوی زندگی بھی ایسی نہیں ہے کہ اسے جیسے ہم چاہے ایسے گزار لیں. نہیں، یہ دنیاوی زندگی بھی بڑی قیمتی زندگی ہے. اس دنیاوی زندگی کے لیے بھی نہ جانے کتنی چیزوں کو صرف کرنا پڑا تب یہ دنیاوی زندگی حاصل ہوئی. اور یہ نعمتیں جن کی ہمیں بہت زیادہ اہمیت نہیں معلوم، کہ انسان کو کسی بھی چیز کی اہمیت اس لیے معلوم نہیں ہوتی کہ جو چیز اسے آسانی سے مل جاتی ہے اس چیز کی وہ اہمیت نہیں سمجھتا. لہذا ہماری زندگی اور ہم اپنی زندگی کو اگر بہترین بنانا چاہیں تو اس میں دین اسلام نے کیا نمونے بیان فرمائے ہیں اور ہماری زندگی کس طرح سے بہتر بن سکتی ہے. دو چیزیں ہیں. زیادہ تر ہم ان باتوں پر بڑا غور و فکر کرتے ہیں کہ جنہیں ہم نہیں کر پاتے، اور جن باتوں کو، جن کاموں کو ہم کر سکتے ہیں ان کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے. جبکہ اصول یہ ہے کہ جو انسان کر سکتا ہے اس کی طرف دھیان دینا چاہیے، اور جو اس کے بس کی بات نہیں ہے اس کی ٹینشن لے کر اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے. اصول یہی ہے. لیکن ہم بالکل اس کا الٹا کر لیتے ہیں. جو ہم کر سکتے ہیں اس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے، اور جو ہمارے لیے سخت اور مشکل ہوتا ہے اس کے لیے ہم زندگی کو کھپا دیتے ہیں، جو بالکل صحیح راستہ نہیں ہے. اسی طرح ایک داستان ملتی ہے، اور عظیم داستان، بہترین قصہ ہے. اگر اس سے اپنی زندگی میں سبق لیا جا سکتا ہے تو ایک بہترین داستان ہے. ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد حالات بہت عجیب و غریب تھے، اور ان عجیب و غریب حالات کی شکایت لے کر ان حالات کو بیان کرنے کے لیے حبیب کبریا کی بارگاہ میں آ گئے. اور آنے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول مسجد کے منبر پر تشریف فرما ہے، اور مسجد مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے. اللہ کے رسول نصیحت فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول نے آنے والے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اسی منبر پر نصیحت فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، من یسألنا آتینا ہو، جو ہم سے سوال کرے گا ہم اسے عطا کریں گے، لیکن جو خدا کی ذات پر بھروسہ رکھے گا خدا اسے بے حساب عنایت فرمائے گا. اب یہ آنے کے بعد جو یہی ارادہ کر کے آیا تھا کہ آج مجھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیان کر دینا ہے، جو یہی سوچ کر آیا تھا، اس نے جب یہ بات سنی کہ اللہ کے رسول پوری مسجد کو بیٹھے ہوئے سمجھا رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں من یسألنا آتینا ہو، جو ہم سے سوال کرے گا ہم اسے عطا کر دیں گے، لیکن جو مالک کی ذات پر بھروسہ کرے گا مالک اسے بے حساب عنایت فرمائے گا، بے حساب عطا کر دے گا. اس نے ارادہ تو کر رکھا تھا کہ بیان کر دینا ہے، لیکن یہ بات سن کر اب اس میں ہمت نہ ہوئی کہ بیان کرے تو کیسے بیان کرے. یہ بالکل خاموشی سے واپس گھر پلٹ گیا. دیکھیے خود اپنے آپ کا مصیبت میں گرفتار کر لینا آسان ہوتا ہے، لیکن روتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر آدمی برداشت نہیں کر پاتا، صبر نہیں کر پاتا. یہ گھر پہنچا. گھر پہنچنے کے بعد اس نے کیا دیکھا؟ گھر کی وہی حالت ہے جو چھوڑ کے آیا تھا. ظاہر سی بات ہے وہی حالت ہوگی، گھر کی وہی حالت، بچوں کا وہی انجام. اس نے یہ پوری داستان اپنی زوجہ محترمہ کے سامنے بیان فرمائی. زوجہ محترمہ بھی بیچاری کب تک برداشت کرتی یا کب تک دلاسا دیتی. اگلے دن پھر زوجہ محترمہ نے ان سے کہا کہ جائیے آج اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کر بیان کر ہی دیجئے. دیکھیے ہماری اس داستان کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں
اس پر ہم دھیان نہیں دیتے، اور جو ہم کر نہیں سکتے اس کے بارے میں ہم بہت سوچتے ہیں۔ یہ پریشانی کس لیے؟ کہ یہ پریشانی اس لیے کہ ہم بہت جلدی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جبکہ بہت جلدی کامیابی کا کوئی اصول نہیں ہے۔ ایک بچے کو جوان ہونے میں کم سے کم 20 سے 22 سال لگتے ہیں، تو انسان اپنی زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہے گا تو بہت جلدی کہاں سے ہو جائے گا؟ وہی راستہ جو اسے کامیابی کا بتایا گیا ہے اسی پر چل کر اسے کامیاب ہونا پڑے گا۔ شارٹ کٹ کچھ نہیں ہے، شارٹ کٹ وارٹ کٹ یہ آج کی دنیا کی اصطلاح ہے، یہ کچھ نہیں ہے، سیدھی سیدھی اپنی زندگی ہے۔ تو یہ آ گیا، گھر آ گیا، اور آنے کے بعد ان کی زوجہ محترمہ نے اگلے دن پھر کہا کہ جائیے، رحمت پروردگار اللہ کے رسول ہیں، دونوں جہان کے سردار ہیں، آپ عطا کہ آپ ان سے کچھ کہیں گے تو وہ کوئی رائے حل بتائیں گے، کچھ عطا کریں گے، کچھ دیں گے۔ اگلے دن یہ پھر پہنچا، اور پھر اتفاق یہ تھا کہ اسی ٹائم پہنچا جس ٹائم پچھلے دن پہنچا تھا۔ اس نے پھر جانے کے بعد وہی منظر دیکھا، اللہ کے رسول منبر پر موجود، سامنے مسلمانوں کا مجمع، اللہ کے رسول نے اسے آتے ہوئے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر وہی بات کہی، میں یسألنا اعطیناہ، جو ہم سے سوال کرے گا ہم اسے عطا کریں گے، لیکن جو خدا پر بھروسہ رکھے گا وہ اسے بے حساب عطا کر دے گا۔ اس نے آج پھر بھی یہ بیان نہ کر سکا، اور آج کا ماحول کل سے زیادہ گرم تھا۔ اب تک تو یہ صرف یہ چاہ رہا تھا کہ میں خود اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کر بیان کروں، لیکن آج گھر سے بھی پریشر ہے کہ جائیے بیان کر دیجئے۔ اب اس پریشر کا کیا کرے آدمی؟ اپنے آپ کو تو کسی بھی طرح سے سمجھا سکتا ہے، کہا ٹھیک ہے، لیکن اب جب اسے یہ خیال آیا کہ کل تک تو میں اکیلا تھا، لیکن آج تو مجھے گھر جا کے بھی سوالوں کے جواب دینے ہیں، تو اب اس نے خود دھیان میں اپنے دماغ میں یہ بات چلانا شروع کی، یہ بات سوچنا شروع کی کہ آخر میں کر کیا سکتا ہوں۔ اس نے یہ سوچا، اور سوچنے کے بعد جتنا یہ سوچ سکتا تھا اس نے سوچا، اور سوچنے کے بعد کہا کہ ہر کچھ کرنے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے، کچھ بھی کر لیجئے آپ، کچھ نہ کچھ چاہیے، مگر میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اور مجھے گھر خالی ہاتھ جانا بھی نہیں ہے، ادھر کچھ کہہ نہیں پایا، گھر خالی ہاتھ جائے گا نہیں، چونکہ اتنے سوالوں کے جواب ایک دم کون دے پائے گا؟ وہاں تو سوالوں کا انتظار، گویا کہ انتظار ہو رہا ہے بیٹھے ہوئے کہ ابھی آئیں گے، ابھی سارے سوالوں کے جواب ایک دم بوچھار کر دی جائے گی سوالوں کی، لہذا اب کریں تو کرے کیا؟ تو اس نے کہا کہ بہت زیادہ کچھ تو میں کر نہیں سکتا، لہذا ایسا کرتا ہوں کہ گھر نہ جانے کے بجائے میں جنگل چلا جاتا ہوں۔ اور یہ گھر نہیں آیا بلکہ جنگل آ گیا، اور جنگل سے اس نے ٹوٹی ہوئی لکڑیاں چننا شروع کی۔ ہو سکتا ہے یہ اس زمانے کا واقعہ ہو، آج اس واقعے سے اگر یہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تو دوسرے تو فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ یہ جنگل پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے وہاں سے لکڑیاں اکٹھے کرنی شروع کی، اور لکڑی کا ایک بنڈل بنا کر یہ مارکیٹ میں پہنچ گیا۔ وہاں سے اسے 2 درہم کی آمدنی ہوئی، جس میں سے اس نے 50 پیسہ یا ½ درہم راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ دیکھیے واقعاً دوسروں کا دکھ بھی اصل میں وہی سمجھ پاتے ہیں جو دکھ سے گزرتے ہیں، ورنہ جو خود دکھ سے نہ گزرا ہو وہ دوسروں کا دکھ اور دوسروں کی مشکل نہیں سمجھ پائے گا۔ 2 درہم کی اسے آمدنی ہوئی، اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ½ درہم کسی کو دے دیا، کسی کی مدد کر دی، اور ½ درہم کا اس نے گھر کا راشن لیا۔ 1 درہم اور گھر کا راشن لے کر یہ گھر پہنچا، اور گھر پہنچنے کے بعد اس نے پوری داستان بیان فرما دی، اور بیان فرمانے کے بعد اگلے دن سے یہ اس سے بھی زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے کام پر کھڑا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دن وہ خود اکیلا کام پر گیا تھا اس دن اسے بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اس دن وہ اندر سے مطمئن بھی نہیں تھا، لیکن آج جو وہ کام پر گیا ہے آج اس کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اور وہ آج اندر سے مطمئن بھی ہے، لہذا وہ بالکل اطمینان کے ساتھ اپنے کام پر کھڑا ہوا،
اور جب کام پر کھڑا ہوا تو کل سے زیادہ کام کیا، اور جب کل سے زیادہ کام کیا تو کل سے زیادہ آمدنی ہوئی، اور جب اسے 2 ہی دنوں میں یہ اندازہ ہو گیا کہ آمدنی کا ذریعہ تو نکل گیا، لہذا اس نے اسی طرح سے کچھ ہی دن کام کرنے کے بعد اپنے ساتھ اپنا ایک ہیلپر رکھ لیا، اور جب ہیلپر کی مدد کے ساتھ ساتھ یہ کام کرتا رہا تو اب اس کے حالات اتنے بہترین ہو گئے کہ یہ زیارت کے لیے اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچا ایک لمبے عرصے کے بعد، اور جب لمبے عرصے کے بعد یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول ممبر پر موجود ہیں، اور ممبر پر موجود ہونے کے بعد مسلمانوں کے مجمع کو نصیحت کر رہے ہیں، اور نصیحت کرتے کرتے جیسے ہی یہ مسجد میں داخل ہوا تو اللہ کے رسول اسے دیکھ کر مسکرا گئے، اور مسکرانے کے بعد فرمایا کہ کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ جو ہم سے مانگے گا ہم اسے عطا کریں گے، لیکن جو مالک پر بھروسہ کرے گا وہ اسے بے حساب عطا کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہذا اس داستان کا مقصد صرف یہ تھا کہ انسان کو صحیح وقت پر صحیح ڈیسیزن لینا چاہیے، صحیح وقت بھی صحیح ہو، اور جو میں فیصلہ لے رہا ہوں وہ فیصلہ بھی صحیح ہو۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں اس کی طرف دھیان نہیں ہے، اور جو ہم کر نہیں سکتے اس کی ساری ٹینشن اسی کی ہے کہ بس یہ ہو جانا چاہیے۔ کچھ بھی یوں ہی نہیں ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا وہ کرنے سے ہوگا۔ لہذا کیجئے زندگی کو آگے، زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ دین اسلام نے ہمیں اسی طرح سے کامیاب و کامران بنانے کا ایک بہترین ذریعہ۔ ہمارے پاس تو آسمانی کتاب ہے، ہمارے پاس تو ایسے نمونے اور ایسے رہبر، ایسے امام موجود ہیں کہ اگر ہمیں کہیں لڑکڑاتا ہوا دیکھیں گے تو وہ ہمیں سہارا دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر دوسرے افراد کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ لہذا اس چیز کے بارے میں جو کچھ نعمت الہی دوسروں کے پاس ہے وہی ہمارے بھی پاس ہے۔ ایک ہفتے میں جتنا وقت انہیں دیا گیا، ایک دن رات میں جتنا وقت انہیں دیا گیا ہے، ایک مہینے میں جتنا دن رات وقت انہیں دیا گیا ہے، وہی سب تو ہمارے بھی پاس ہے۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے پاس زیادہ فیسلٹیز ہیں ہمارے پاس کم ہے، نہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے وہی ہمارے پاس بھی ہے۔ لیکن اگر دوسری قوموں کو دیکھا جائے تو وہ کتنے آگے بڑھ رہی ہے، ہم اتنے پیچھے کیوں؟ کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا ہی نہیں۔ جنہوں نے زمین پر رہتے ہوئے نعمت، جنتوں کی نعمتیں اپنے دسترخوان پر منگوا لی، ہم نے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ ان کی زندگی سے ہماری زندگی میں کیا اثر آیا ہے؟ ان کے ذکر میں اگر آسمان کے ملائکہ نازل ہو رہے ہیں تو ہماری زندگی میں ان کے ذکر سے فائدہ کیا ہے؟ یہ بہرحال ہمیں خود طے کرنا پڑے گا۔ ہماری زندگی جو سب سے بہترین زندگی ہونی چاہیے تھی، چونکہ ہم امت قرآن ہیں، ہم امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ برکتیں جو ہمیں عنایت کی گئی ہے یہ کسی اور کے پاس نہیں ہیں، یہ صرف ہمارے پاس ہے۔ لیکن اتنی برکتوں کے بعد بھی ہم کیوں پیچھے ہیں؟ اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے، اور صرف غور کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اب جتنا نقصان ہو گیا وہ ہو گیا، اب آگے نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی کو بہترین مینٹین کیجئے، اپنے کاموں کو منظم رکھیے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیے، ہاتھ۔ اگر آپ مومنین ہونے کے بعد المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، ایک مومن کو دوسرے مومن کا اتنا ہی خیال کرنا چاہیے جتنا ایک بھائی اپنے بھائی کا خیال کرتا ہے۔ بالکل ذمہ داری ہے، ایمانی ذمہ داری ہے۔ دو بھائی ہو سکتے ہیں جسمانی بھائی ہوں، لیکن دو مومن ایمانی بھائی ہیں، آسمانی بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں۔ لہذا ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد انسان کو بہترین زندگی اور اپنی زندگی کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ میری زندگی صرف میری ہی زندگی نہیں ہے، اس میری زندگی پر نہ جانے کتنی زندگیاں قربان ہوئی ہے، اور اس میری زندگی کے ساتھ بھی نہ جانے کتنی زندگیاں جڑی ہوئی ہے۔ یہ میری زندگی نہیں ہے۔ انسان یہ کہہ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ سے کیا مطلب میری زندگی؟ نہیں، آپ کی زندگی ہے، مطلب کیوں نہیں ہے؟ سوسائٹی میں ہے، سماج میں ہے، معاشرے میں مطلب ہے،
لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ امام حسین علیہ السلام جو ہمارے لیے منارہ ہدایت ہے، جو ہمارے لیے بہترین مثال ہے، جو ہمارے لیے بہترین کردار زندگی اور کردار معصومین ہے، انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا اور کتنا خیال رکھا اپنے گھر والوں کا، کتنا خیال رکھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے مہربان تھے امام مظلوم، اپنے گھر والوں کو لے کر کتنے مہربان تھے۔ ماہ محرم الحرام کی آج 6 تاریخ گزر چکی ہے اور 7ویں کی شب داخل ہو گئی ہے، اور آج 7ویں محرم کی شب میں ہم امام حسین علیہ السلام کے یتیم بھتیجے جناب قاسم کا ذکر کریں۔ جناب قاسم جو اپنے چچا کے بہت ہی عزیز، اپنے چچا کے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی بچہ، باقی آپ اگر زندگی کا اندازہ لگائیں تو امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کو انہی الفاظ میں یاد کرتے تھے جن الفاظ میں جناب علی اکبر کو یاد کرتے تھے۔ امام حسین کے لیے جناب قاسم بہت ہی عزیز تھے، اور عزیز ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ شہزادہ کمسنی کے عالم میں یتیم ہو گیا تھا، اور یتیم کا نام اگر ہم بھی سنتے ہیں تو ہمارے بھی احساس الگ ہو جاتے ہیں، سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، یتیم کو دیکھنے کی نگاہ بدل جاتی ہے۔ یتیمی ایک چیز ہی ایسی ہے کہ جیسے ہی یتیم کا نام آتا ہے تو انسان بہرحال اس کو لے کر انسان کے خیالات بدل جاتے ہیں۔ اگر ہم جیسے گناہ گاروں کے خیالات بدل جاتے ہیں تو امام مظلوم امام حسین کو اپنے اس یتیم بھتیجے سے کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور خود آپ کی والدہ گرامی جناب ام فروا کو جناب قاسم اس گھرانے کی، امام حسن مجتبیٰ کی وہ ایک اکلوتی جناب قاسم، یعنی جناب قاسم ہر کسی کی نگاہ میں عزیز تھے، گھر کی ہر فرد ان سے محبت کیا کرتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام جناب زینب، چونکہ آپ کے والد بزرگوار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا، اور اس شہادت کی وجہ سے امام حسن مجتبیٰ کی یہ نشانی کہ آج جن کا غم منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ اور جب امام حسن مجتبیٰ شہید ہو رہے تھے، آپ کی زندگی کے آخری دن تھے، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جناب ام فروا سے بلا کر ایک وصیت کی، اور وصیت یہ کی کہ اے ام فروا، یہ تعویذ میرے کمسن بچے کے بازو پر باندھ دینا، اور اسے تب کھولنا کہ جب کوئی ایسی مصیبت آن پڑے کہ جو بہت بڑی مصیبت ہو۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے انہیں اتنا پیار اور اتنی محبت دی کہ 11 سال میں کبھی اس بات کی ضرورت محسوس نہ ہوئی کہ یہ تعویذ کھول کر دیکھ لیا جائے۔ 11 سال کے بعد جب جناب قاسم کربلا میں آئے، اور کربلا میں آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں شہادت کی اور قربان ہونے کی اجازت طلب کی، تو امام حسین علیہ السلام نے یتیم بچے کو شہادت کی اجازت دینے سے انکار کر دیا،
اور انکار کیوں کر دیا؟ کہ انکار اس لیے کیا کہ چونکہ یہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، جب مجھے اپنے مرحوم بھائی کی یاد ستاتی ہے تو میں قاسم کو دیکھتا ہوں، اور قاسم کو دیکھ کر مجھے میرا مرحوم بھائی حسن مجتبیٰ یاد آتے ہیں۔ جناب قاسم کو اجازت تو نہ دی، جناب قاسم خیمے کے گوشوارے میں ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد جیسے ہی بیوہ ماں نے اپنے یتیم بچے کی یہ حالت دیکھی، عزادارو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بیوہ ماں کہ جس کے لیے اس کا جوان بچہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس نے اپنے بچے کو اس حال میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ جناب قاسم خیمے کے گوشے میں سر کو جھکائے ہوئے، سر کو گھٹنوں پر رکھے ہوئے گریہ کر رہے ہیں۔ جناب ام فروا نزدیک آئی، اور نزدیک آنے کے بعد کہا میرے لال قاسم آخر کیا بات ہے، یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ جناب قاسم نے جواب دیا مادر گرامی، چچا شہید ہونے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ جیسے ہی جناب ام فروا نے سنا، ایک مرتبہ وہ وصیت یاد آئی، اے ام فروا اگر کبھی بہت بڑی مصیبت آ جائے تو یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا، شاید اس کا حل اس تعویذ میں ہو۔ جناب ام فروا نے بازوئے جناب قاسم سے وہ تعویذ کھولا، اور تعویذ کو کھول کر ایک ہاتھ سے بچے کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے امام حسن کا تعویذ لے کر امام حسین کی خدمت میں آ گئے۔ آقا جیسے ہی امام حسین نے جناب قاسم اور ان کی والدہ کو آتے ہوئے دیکھا تو امام حسین تعظیم میں کھڑے ہو گئے، اور ایک مرتبہ کہا اے بھابی آپ کو زحمت فرمانے کی کیا ضرورت تھی، آپ خود ہی مجھے بلا لیتی، میں آپ کے پاس آ جاتا۔ لیکن جناب فرما نے جواب دیا آقا اگر ہو سکے تو بس ایک آخری گزارش قبول کر لیجئے، میرے یتیم بچے کو قربان ہونے کی اجازت دے دیجئے۔ جناب ام فروا نے یہ کہہ کر جناب حسن مجتبیٰ کا تعویذ امام حسین کو عنایت فرمایا۔ امام حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، تعویذ کو پیشانی سے لگایا، ایک مرتبہ گریہ فرمایا اے قاسم یہ بھائی کا خط لے کر آئے ہو یا اپنی موت کا پروانہ؟ امام حسین نے جیسے ہی وہ خط پڑھا ایک مرتبہ قاسم کو کلیجے سے لگایا اور یتیم بچے کو سینے سے لگا کر اتنا گریہ کیا بھتیجے اور چچا گش کھا گئے، اور جب گش افاقہ ہوا تو امام حسین نے جناب قاسم کو خدا حافظ کہا، میرے لال قاسم خدا حافظ۔ جیسے خدا حافظ کرنے کے بعد جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کر رہے تھے تو امام مظلوم نے ایک کام کیا، اور کام یہ کیا کہ جناب قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ جیسے ہی یہ گریبان چاک کیا تو کسی نے معلوم کیا آقا بچے کے جسم پر تو خود ہی زرا نہیں ہے، آپ نے گریبان کیوں چاک کر دیا؟ امام مظلوم نے جواب دیا چاک گریبان یتیمی کی علامت ہوتا ہے، شاید میرے یتیم بچے پر کسی کو رحم آ جائے۔ لیکن جیسے ہی جناب قاسم کو مقتل کربلا کی طرف روانہ کیا، جناب قاسم 13 سال کا یتیم بچہ، ادھر ہزاروں کی فوج، جب یہ بچہ نہ سنبھل سکا تیر والوں نے تیروں سے حملہ کیا، کسی نے تلوار سے حملہ کیا، اب یتیم بچہ گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکا، زین سے زمین پر آیا، چچا کو آواز دی یا اماں ادرکنی، چچا جان مدد کو آئیے،
امام حسین نے یتیم بھتیجے کی آواز کو سنا، ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلے، کیا دیکھا کہ ایک ظالم جناب قاسم کے پاس بیٹھ کر جناب قاسم کا سار تن سے جدا کر رہا ہے۔ جیسے امام حسین نے یہ منظر دیکھا، آواز دی، میرے لال قاسم گھبرانا نہیں، تیرا چچا آ گیا۔ جیسے اس ظالم نے امام حسین کی آواز سنی، ایک مرتبہ اپنے بھاگتے ہوئے ساتھیوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا، اے میرے ساتھیوں میری مدد کے لیے آؤ، میں حسین کے حملے کی زد پر ہوں۔ جاتی ہوئی فوج واپس آئے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں جناب قاسم کا نازنین جنازہ گھوڑوں کی ٹانکوں سے پامال ہو گیا۔ امام حسین نے جناب قاسم کو آواز دی، میرے لال قاسم کہاں ہو، دکھائی نہیں دے رہے ہو۔ اس آواز کے سننے سے میدان کربلا کے چاروں طرف سے آواز آئی، امو جان میں ادھر ہوں۔ جناب امام حسین نے جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، ایک گٹھڑی میں ابا کے دامن میں لپیٹا اور لا کر گنج شہیدہ میں رکھ دیا۔ شہدانیوں نے جناب قاسم کی آمد پر فریاد و گریہ کیا۔ ام فروا کو خبر دی گئی، بھابی آپ کا لال آ گیا۔ جیسے ہی میت دیکھی، امام حسین سے کہا، باقا بس ایک آخری خواہش یہ ہے، میرے بیٹے کے خون کا رنگین کرتا مجھے دے دیا جائے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ